سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیکچر نمبر 130 جو ہے ہم ریکارڈ آج کروائیں گے، اور بنو نذیر کا جو واقعہ ہوا اس سے جو ہمیں سبق حاصل ہوئے اور کچھ واقعات وہ ہم بیان کریں گے۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ اللہ تعالیٰ کا ہر کام حکمت والا ہوتا ہے، یہ سبق ہے۔ یعنی کہ اللہ جو کام کرتے ہیں اس کام کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے، اللہ حکیم ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے بنو نذیر کو اگر ان کے گھروں سے نکالا ہے، جلا وطن کیا ہے، انہوں نے بد عہدی کی تھی، تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی مدد جو ہے وہ کی ہے۔ دوسری حکمت جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ جب مہاجرین مدینہ آئے نا تو وہ انصار نے اپنے مکان دیے تھے، پتہ ہے نا، اپنے مکان دیے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کو مہاجرین کا جو ہے نا پسند تھا کہ ان کے اپنے مکان ہوں، بجائے یہ انصار کے مکانوں میں رہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بنو نذیر کو جلا وطن کر کے، بلکہ مدینہ سے دفع کر کے، تو اللہ تعالیٰ نے جو ان کی رہائش و مکانات تھے ان کو مومنین اور مہاجرین کو جو ہے اس کا وارث بنا دیا۔ تو گویا اگر جو مہاجرین انصار کے ساتھ رہ رہے تھے تو وہ جو ہے نا اپنا ادھر سے بڑی خوشی خوشی وہ بنو نذیر کے محلوں میں، ان کی گلیوں میں کتنے مکان ہوں گے، ہیں جی، وہ سب میں آ کر مہاجرین جو ہے نا آباد ہوئے۔ اور تیسرا سبق یہ ہے کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے ان کا غرور توڑا ہے۔ ان کو اپنے جو ہے نا قلعوں پر بڑا یقین تھا کہ ہمارے قلعے جو ہے نا ہمیں بچا لیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے فرمایا کہ جو ہے نا انہوں نے سمجھا تھا کہ بے شک ان کے قلعے انہیں اللہ کے عذاب سے بچا لیں گے، یہ سورہ حشر میں اللہ نے فرمایا۔ پھر اللہ کا عذاب آیا جہاں سے انہوں نے گمان بھی نہیں کیا تھا۔ تو یعنی کہ جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو کوئی طاقت اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے وہ ٹھہر نہیں سکتی۔ پھر جو ہے نا یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ سب سے جو ہے نا قریب ترین راستہ یہ ہے کہ اللہ کی مدد حاصل کرنے کا، کہ بندہ اللہ پر توکل کرے، اس کی طرف رجوع کرے، اور جب اللہ کی مدد آتی ہے تو دشمن خواہ اس کی تعداد کتنی ہی زیادہ ہو اور وہ طاقت والا ہو، لیکن جب اللہ کی مدد آتی ہے تو وہ پھر طاقت نہیں ٹھہرتی۔ پھر جو ہے نا ادھر الفاظ سورہ حشر میں ما قطعتم من لینۃ او ترکتموہا قائمہ، تم نے جو بھی کھجور کا درخت کاٹا یا اس کی جڑوں پر کھڑا چھوڑ دیا تو یہ اللہ کے حکم سے ہے۔ اب اس میں بڑی زبردست بات یہ کی گئی ہے کہ جب بڑا شر ہو تو پھر چھوٹے شر کو قبول کرنا چاہیے، یعنی کہ بڑے نقصان کے مقابلے میں دو نقصان ہو اور دونوں میں سے ایک یقینی ہو، تو بڑے نقصان سے بچنے کے لیے چھوٹا نقصان اپنا لینا چاہیے۔ کیسے؟ اب یہ کھجوروں کے درخت کاٹنا یا جلانا یہ نقصان تھا، لیکن یہودی اس کے پیچھے چھپ کر مورچہ بنائے ہوئے تھے اور مسلمانوں کو جو ہے نا تیر اندازی کر رہے تھے اس کے پیچھے پناہ لے کر، تو فرمایا کہ یہ درخت سارے کاٹ دو، کیونکہ اس میں بڑا شر یہ تھا کہ اس کے پیچھے چھپ کر جو ہے نا حملہ کر رہے تھے۔ تو اب اس میں جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو جو ہے نا وہ کاٹنے کا حکم دیا، اور ویسے بھی واقعی یہ اصول ہے۔ اب ایک تو جان جا رہی ہو، دوسری طرف آپریشن ہو، تو پھر وہ آپریشن بندہ کرواتا ہے، کیوں کرواتا ہے آپریشن؟ تاکہ بڑے شر سے بچ کر وہ چھوٹا جو ہے نا وہ تکلیف کو جو ہے وہ قبول کر لے۔ پھر اس میں مال فہ بھی نہ ہاتھ آیا،
اور پہلی مرتبہ یہ ہوا ہے کہ یہ مال فے والا معاملہ، وہ مال فے کسے کہتے ہیں؟ یاد رکھیے جو نا مال کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ ہے کہ جو مجاہدین نے لڑ کر جی اور حاصل کیا اسے کہتے ہیں مال غنیمت، اور وہ بازوڑ تلوار حاصل کیا ہو تو پھر نہ پانچواں حصہ مسلمانوں کا ہوتا ہے، پانچواں حصہ بیت المال میں آتا ہے، اور چار حصے جو ہے نا وہ مجاہدین جنہوں نے لڑائی کی ہوتی ہے ان میں تقسیم ہو جاتا ہے، اسے کہتے ہیں مال غنیمت۔ اور ایک ہوتا ہے مال فے۔ مال فے، مال فے وہ ہے کہ جو کہ مجاہدین نے بغیر لڑے حاصل کیا ہو، وہ اب سب کا سب گورنمنٹ کا ہوتا ہے، یا وقت کی حکومت کا، یا اس وقت نبی علیہ السلام تھے تو ان کا۔ اور وہ کہاں پر استعمال کرتے تھے؟ فرمایا کہ اللہ اپنے رسول کی طرف بستیوں والوں کے مال جو کچھ لٹا دے تو وہ اللہ کے لیے ہے، اور اس کے رسول کے لیے، اس کے قرابت داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے، تاکہ وہ مال تمہارے دولت مندوں ہی کے درمیان گردش نہ کرتا رہے۔ تو بس یہ جو ہے نا نبی علیہ السلام کی ثواب دید پر تھا۔ اور ادھر پھر نا انصار کی بھی جو ہے نا بہت بڑی خدمت اور اثار ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس مال میں سے میں تمہیں حصہ دے دیتا ہوں، تو انصار نے کہا نہیں، ہم نے حصہ نہیں لینا، اور آپ ان تمام اموال کو مہاجرین میں تقسیم کر دیں جن کی ان کو ضرورت ہے۔ اور یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے کہ انہوں نے بھی جہاد کیا تھا انصار نے، لیکن انصار نے اپنی ذات پر مہاجرین کو جو ہے وہ ترجیح دی، اور انہوں نے کہا جس طرح پہلے مکانوں میں رہتے تھے ویسے ہی نہیں، اور یہ جو ہے نا پیسے وہ لے جائیں۔ اور یہ بہت اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے نا ان کی تعریف فرمائی ہے، فرمایا ان کے لیے جنہوں نے مدینہ کو گھر بنا لیا تھا اور ان مہاجرین سے پہلے ایمان لا چکے تھے، وہ انصار ان سے محبت کرتے ہیں جو ان کی طرف ہجرت کرے، اور وہ اپنے دلوں میں اس مال کی کوئی حاجت نہیں پاتے جو ان مہاجرین کو دیا جائے۔ مطلب یہ ہے کہ انصار اس بات پر بڑے خوش ہے کہ یہ ان کا جو مال ہے جو وہ مہاجرین کو جو ہے وہ دے دیا جائے۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے نا اتنے خوش ہوئے، آپ نے جو ہے نا انصار کے لیے دعا فرمائی۔ اب ایک واقعہ بڑا اہم ہے جی، وہ بہت زبردست واقعہ ہے۔ امام بخاری نے نا سیدنا ابو ہریرہ سے روایت کی ہے کہ ایک شخص نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سخت بھوک لگی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کی طرف پیغام بھیجا کہ ان میں سے کوئی کھانے کی چیز مل جائے، تو کسی بیوی کے ہاں کھانے والی چیز نہیں تھی۔ تو آپ نے فرمایا کہ کوئی شخص ایسا ہے جو آج رات اس کی مہمان نوازی کرے اور اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے۔ ایک انصاری اٹھا اور اس نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں، میں اس کی مہمان نوازی کروں گا آج کی رات۔ وہ اسے اپنے گھر لے گیا، اور سننے والا واقعہ سننے والا انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہمان ہیں، اور اس سے کچھ نہ چھپانا۔ تو بیوی نے جواب دیا اللہ کی قسم میرے پاس تو صرف بچوں کا کھانا ہے، اگر مہمان کو کھلائیں گے تو بچے بھوکے رہیں گے، بچے کو کھلائیں گے تو مہمان بھوکا رہے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ جب بچہ کھانا مانگے نا بچے تو انہیں سلا دینا، اور جب کھانا لے کر آنا تو آ کر نہ ایسے بہانے سے اٹھنا اور چراغ بجھا دینا۔
تو ہم ایسے منہ ہلائیں گے جیسے کھانا کھا رہے ہیں، تو سارا کھانا مہمان کھا لے گا، کیونکہ ایک ہی مہمان کا کھانا تھا۔ ہوا یہ کہ بچوں نے کھانا مانگا، انہوں نے اسے لوڑی دے کر سلا دیا، پھر آئی اور کھانا رکھا، پھر جب کھانا کھانے لگے تو بہانے سے اٹھی ہیں تو چراغ جو ہے نا اس طرح ہوا کہ جیسے بجھا دیا، ہاں جی۔ تو جب مہمان کھانا کھانے لگا تو یہ دونوں میاں بیوی بھی یوں محسوس کرانے لگے کہ جیسے یہ بھی کھانا کھا رہے، یہ کھانا کھا نہیں رہے تھے، یعنی کہ محسوس انہوں نے یہ کروایا منہ ہلا ہلا کر کہ ہم بھی کھانا کھا رہے ہیں۔ تو پھر وہ مہمان کھانا کھانے لگا تو یہ دونوں میاں بیوی بھی اس کو یوں محسوس کرا رہے تھے جیسے یہ بھی کھا رہے ہو، جبکہ وہ منہ ہلا رہے تھے۔ تو پھر یہ دونوں میاں بیوی بھوکے ہی سو گئے، اور مہمان نے جو ہے نا وہ پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ جب صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے نا یہ صحابی انصاری، تو آپ نے انہیں دیکھتے ہی فرمایا آج رات تم نے ایسا عمل کیا ہے کہ اللہ عرشوں پر آپ پر مسکرا دیے، سبحان اللہ۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو تو تمہاری پتا تھا، اللہ تعالیٰ کو تو سب علم ہے کہ تم نے جو چراغ بجھایا اور جھوٹا کھانا کھایا تو اللہ تعالیٰ تمہاری اس ادا پر مسکرا دیے، سبحان سبحان۔ اور جس پر اللہ تعالیٰ مسکرا دے تو وہ جنتی کیوں نہیں ہوگا، ہاں جی، یعنی کہ جنت پکی ہوگی۔ تو بلکہ اللہ تعالیٰ نے تعجب کا اظہار کیا فرشتوں پر کہ دیکھو ایسے اللہ کے بندے بھی ہوتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اور وہ انصار ان مہاجرین کو اپنی جانوں پر مقدم رکھتے ہیں، خواہ ان کو خود ان کی حاجت ہی ہو، اور جو شخص اپنے نفس کے لالچ سے بچا لیا گیا تو یہی لوگ فلاح جو ہے وہ پانے والے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے جی، خود بھوکا رہنا اور مہمان کو کھانا کھلانا۔ پھر نا اب اہم واقعہ ہے یہ نا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں یہ واقعہ پیش آیا۔ اصل میں یہ جو بنو نذیر کا مال تھا نا، یہ نبی علیہ السلام کی ذاتی جو ہے وہ ملکیت میں تھا، اور آپ اس میں سے سال کا خرچہ اپنی بیویوں کا نکال کر، سال کا خرچہ جو ہے وہ بیویوں کا نکال کر باقی غریب مساکین اور ان میں نو ہے بانٹ دیا کرتے تھے۔ تو یہ نا پہلے روایت سن لیں، حضرت عمر کا دور ہے، تو ان کو غالباً حکومت کرتے ہوئے 2 سال جو ہیں وہ ہو چکے ہیں۔ تو حضرت مالک فرماتے ہیں کہ جب دن روشن ہوا تو حضرت عمر نے میری طرف پیغام بھیجا، میں حاضر ہوا تو انہیں میں نے چارپائی پر بیٹھے ہوئے دیکھا، ان کے نیچے کوئی بستر کوئی نہیں تھا، یعنی کہ اتنا سادہ چارپائی تھی۔ تو انہوں نے فرمایا مالک تمہاری قوم کے کچھ ضرورت مند لوگ آئے ہیں، میں نے ان کے لیے کچھ چیزوں کا حکم دیا ہے، وہ تم ان میں تقسیم کر دو۔ میں نے عرض کی اگر آپ میرے علاوہ کسی اور کو اس کا حکم دے تو یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ انہوں نے فرمایا یہ مال لے لو مجھ سے، تو چلو جس کو تم مناسب سمجھو اس کو کہنا وہ تقسیم کر دے۔ کہتے میں بیٹھا ہوا تھا، اسی درمیان میں ان کا غلام یرفع آ گیا، ان کا ایک غلام تھا حضرت عمر کا یرفع، وہ آ گیا۔ اس نے عرض کی کہ امیر المومنین عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص اور زبیر بن عوام آئے ہیں اور آپ سے ملاقات کی اجازت طلب کر رہے ہیں، کوئی اہم بات ہوگی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ان کو اجازت دے دو، وہ اندر آگے۔ یرفع پھر آیا اور اس نے کہا امیر المومنین اب باہر عباس اور علی بھی آئے، حضرت عباس اور علی، انہوں نے بھی کہا کہ آپ اجازت حاصل کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے
ان کو بھی آنے کی اجازت دے دی، وہ بھی اندر تشریف لے آئے۔ سیدنا عباس نے کہا، اے امیر المومنین، میرے اور اس علی کے درمیان فیصلہ فرما دیں۔ اور سیدنا عثمان ان کے ساتھیوں نے بھی عرض کیا کہ امیر المومنین آپ ان کے درمیان فیصلہ فرما کر ہمیں راحت میں کر دیں۔ وہ دونوں اس مال کے بارے میں اختلاف کر رہے تھے جو اللہ تعالیٰ نے بنو نذیر کو جو ہے نا عطا کیے تھے۔ مالک بن اوس نے کہا، میرے دل میں یہ خیال گزرا کہ ان دونوں نے ہی ان عثمان کو، عبد الرحمن بن عوف کو، سعد بن ابی وقاص کو، زبیر بن عوام کو اندر پہلے بھیجا ہے تاکہ ان کی موجودگی میں فیصلہ ہو جائے۔ تو جب حضرت عمر نے سنا کہ یہ اپنا بنو نذیر کے مال کے بارے میں فیصلہ کروانا چاہتے ہیں تو فرمایا اچھا تو پھر ٹھہریے، ذرا دم لیجئے، میں آپ لوگوں سے اس اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں جس کے حکم سے زمین و آسمان قائم ہے، کیا آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، لا نورث ما ترکنا صدقہ، ہم پیغمبروں کے اموال و جائیداد تقسیم نہیں ہوتے، جو کچھ ہم چھوڑ کر جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ اور اس سے مراد نبی علیہ السلام نے اپنی ذات لی تھی۔ تو سب حضرات نے، یعنی کہ عبد الرحمن بن عوف نے، حضرت عثمان نے، زبیر بن عوام نے، عباس علی نے تصدیق کی، ہاں آپ نے ایسے ہی فرمایا تھا۔ تو اب پھر حضرت عمر نے عباس اور علی سے فرمایا کہ کیا آپ کو بھی یہ معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے فرمایا تھا؟ انہوں نے بھی تصدیق کی، ہاں آپ نے بے شک ایسے ہی فرمایا تھا۔ پھر حضرت عمر نے کہا کہ میں آپ لوگوں کے سامنے اس معاملے کی وضاحت کرتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اس مال فیض سے ایک مخصوص حصہ مقرر کر دیا تھا جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی دوسرے کو نہیں دیا تھا۔ پھر انہوں نے اس آیت کی تلاوت کی، وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِقَابٍ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور جو مال اللہ نے ان بنو نذیر سے اپنے رسول کی طرف لٹایا تو تم نے اس پر نہ کوئی گھوڑے دوڑائے اور نہ اونٹ، لیکن اللہ اپنے رسولوں کو مسلط کر دیتا ہے جس پر وہ چاہتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ سورہ حشر آیت مبارکہ کریمہ 6۔ پھر سیدنا عمر نے کہا وہ مال اللہ کے رسول کے لیے خاص رہا۔ انہوں نے کہا ہاں، مگر اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جائیداد اور نہ اپنے لیے جمع کر رکھی نہ خاص اپنے خرچ میں لائے، بلکہ تم ہی لوگوں کو دی اور تمہارے ہی کاموں میں نبی علیہ السلام نے خرچ کی، اور یہ جو جائیداد بچ رہی ہے اس میں سے آپ اپنی بیویوں کا سال بھر کا خرچہ لیا کرتے تھے، اس کے بعد جو کچھ باقی بچتا وہ اللہ کے مال میں شریک کر دیتے۔ خیر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی میں تو ایسا ہی کرتے رہے۔ حاضرین، میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں، جہاں پر علی، عباس، عثمان، سعد بن ابی وقاص تھے نا، یعنی کہ یہ تقریباً 5-6 افراد تھے، تو فرمایا کہ بے شک انہوں نے کہا بے شک جانتے ہیں۔ پھر سیدنا عمر نے سیدنا علی اور عباس سے مخاطب ہوئے کہ میں آپ حضرات سے بھی اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا آپ لوگ یہ نہیں جانتے؟ تو دونوں حضرات نے کہا جی ہاں، یعنی کہ یہ جانتے ہیں کہ نبی علیہ السلام اپنی بیویوں کا سالانہ خرچ نکالتے تھے اور باقی وہ غرباء میں تقسیم کر دیتے تھے۔ پھر حضرت عمر فرمانے لگے، پھر اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو اپنے پاس جو ہے بلا لیا، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد خلیفہ بنے۔
اس لیے یہ جائیداد ان کے قبضے میں چلی گئی۔ اور جس طرح یہ بات ہے قابل غور، جس طرح نبی علیہ السلام اس میں تصرف کیا کرتے تھے وہ بھی کرتے رہے، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ ابو بکر اپنے اس عمل میں سچے، مخلص، نیکوکار اور حق کی پیروی کرنے والے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابو بکر کو بھی اپنے پاس بلا لیا، اور اب میں سیدنا ابو بکر کا نائب یا ان کا خلیفہ مقرر ہوا۔ میری خلافت کو 2 سال ہو گئے۔ کتنے؟ 2 سال ہو گئے ہیں، اور میں نے اس جائیداد کو اپنی تحویل میں رکھا ہے، اور جو جن چیزوں کاموں پر نبی علیہ السلام اور ابو بکر خرچ کیا کرتے تھے میں بھی ایسا ہی کرتا رہا، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ میں اپنے اس عمل میں سچا، مخلص اور حق کا پیروکار ہوں۔ پھر آپ دونوں میرے پاس گفتگو کرنے کے لیے تشریف لائے اور میرے ساتھ بات چیت کی، یعنی کہ عباس اور علی نے، اور دونوں کا مقصد کیا تھا؟ وہ ایک ہی تھا۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی علیہ السلام کے چاچا عباس اور چاچا زا سے یوں مخاطب ہوئے کہ اے عباس، آپ تو اس لیے تشریف لائے کہ آپ کو اپنے اس بھتیجے پر میراث کا دعویٰ میرے سامنے پیش کرنا تھا۔ اور پھر سیدنا علی سے فرمایا، آپ تو اس لیے تشریف لائے کہ آپ کو اپنی بیوی یعنی کہ سیدہ فاطمہ کا دعویٰ پیش کرنا تھا کہ ان کے والد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میراث انہیں ملنی تھی۔ میں نے آپ دونوں حضرات سے عرض کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرما گئے ہیں، لا نورث ما ترکنا صدقہ، ہم پیغمبروں کی میراث تقسیم نہیں ہوتی، ہم جو چھوڑ جائے وہ صدقہ ہوتا ہے۔ پھر مجھے یہ مناسب معلوم ہوا کہ میں اب یہ بھی بات قابل غور ہے، یہ سننے والی بات ہے۔ یہ کہتے ہیں ظالم رافضی کہ پتہ نہیں کیا معاملہ تھا، یہ اصل بات فرمایا کہ مجھے پھر یہ مناسب معلوم ہوا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت عمر، کہ میں یہ جائیداد تمہارے قبضے میں دے دوں، اے علی، اے عباس، تمہارے قبضے میں دے دوں۔ پھر میں نے تم سے کہا، دیکھو اگر تم یہ چاہو تو یہ جائیدادیں میں تمہارے قبضے میں دے دوں، لیکن تم اس وعدہ اور اقرار پر کہ اس کی آمدنی سے وہ سب کرتے رہو گے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدنا ابو بکر اپنی خلافت میں کرتے رہے ہیں۔ یعنی کہ اور تم نے پھر جو ہے نا اس شرط کو قبول کرنے کی درخواست کی کہ یہ جائیدادیں ہمارے سپرد کر دو۔ میں نے اس شرط پر یہ جائیدادیں تمہارے سپرد کر دی۔ یعنی کہ حضرت عمر یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے علی کے حوالے، عباس کے حوالے جائیدادیں کر دی ہیں جو ورثہ تم مانگنے آئے ہو، لیکن تم نے وہی طریقہ اپنانا ہے جو نبی علیہ السلام نے اپنایا تھا۔ حاضرین گواہی دو، کیا میں نے یہ جائیدادیں ان کے حوالے کر دی یا نہیں؟ انہوں نے کہا، بے شک آپ نے اسی شرط پر دی۔ پھر سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا علی اور سیدنا عباس سے فرمایا، میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں میں نے یہ جائیدادیں تمہارے سپرد اس شرط پر کی ہیں یا نہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا، بے شک۔ تو سیدنا عمر نے کہا، اب تم مجھ سے اس ہٹ کر فیصلہ کرانا چاہتے ہو؟ قسم اللہ کی جس کے حکم سے زمین و آسمان قائم ہے، میں تو اس کے سوا اور کوئی فیصلہ کرنے والا نہیں۔ ہاں اگر تم اس سے عاجز آ گئے ہو تو یہ میرے سپرد کر دو، میں اس کی دیکھ بھال کر لوں گا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو جائیدادیں دے دی تھی، لیکن اس شرط پر کہ وہ اسی طرح اس جائیدادوں میں تصرف کریں گے جس طرح نبی علیہ السلام اور ابو بکر کرتے رہے ہیں۔ اور پھر واقعی ان رافضیوں سے پوچھا جائے نا کہ جب حضرت علی کی خلافت کا وقت آیا تو پھر حضرت علی نے ان جائیدادوں کا کیا کیا، تو پھنس جائیں گے۔
کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسئلے کی سمجھ آ چکی تھی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی طرح نظام کو رکھا جس طرح کہ ابو بکر نے، عمر نے یا نبی علیہ السلام نے مال فے کے بارے میں، وراثت کے بارے میں معاملہ رکھا۔ تو بھائیو آخری بات، جب بندہ کی جو ہے نا عقل مت ماری جاتی ہے تو وہ اپنی چیز کو خود ہی اپنے ہاتھوں برباد کر لیتا ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب بنو نذیر کے قلعوں پر حملہ کیا تو انہوں نے اپنے ہی مالوں کو اپنے ہاتھوں سے خود ہی تباہ و برباد جو ہے وہ کر لیا۔ تو یہ بنو نذیر کا جو ہے نا ہم نے معاملہ جو ہے بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک جو ہے وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آگے انشاءاللہ ہم بیان کریں گے تو شراب اور جوے کی حرمت۔